السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی اہلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا الحديث۔ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے حضرات اور ہماری قابل احترام، قابل عزت اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، عزیز بچوں، آج کے ہفتہ واری کلاس اور درس کے اندر جس موضوع پر، جس عنوان پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ عنوان ہے خدمت خلق کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب۔ اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے مفید ہوں اور مسلمانوں کے دلوں میں خوشیاں داخل کریں، ان کی کٹھنائی، مشقت اور پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہمارے مسلم سماج میں کوئی قرض دار ہے، قرض ادا کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے قرض کی ادائیگی میں مدد کریں۔ ہمارے مسلم سماج کے اندر اگر کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو اس کے بھوک و پیاس کو ختم کرنے کی مکمل کوشش کریں، اور دوسرے مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ جائیں، اور اگر ہمیں کسی مسلمان پر یا کسی پر غصہ آ جائے تو ہم غصے کو پی جائیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم روز قیامت پلسرات پر اپنا قدم ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی ضرورت کے لیے ہم نکلیں، گھر سے جائیں اور اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں۔ بندوں کا اعمال روز قیامت جب وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، تو واجبات اور فرائض کے بعد ارکان ایمان، ارکان اسلام، فرض عبادتوں، واجب عبادتوں اور حرام چیزوں سے بچنے کے بعد جو سب سے زیادہ ہمارا نامہ اعمال وزنی کرے گا وہ ہمارا اچھا اخلاق ہوگا۔ اور جس طرح اگر شہد کے اندر
سرکہ ڈال دیا جائے تو سرکہ خراب اور برباد ہو جائے گا، اسی طرح اگر ہمارے عمل کردار کے اندر ہمارا اخلاق غلط ہوگا، برا ہوگا، تو ہمارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے بد اخلاقی کے حساب سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آئی ہے جو طبرانی کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یقیناً اس حدیث کو ہم مسلمان مردوں کو چاہیے، ہماری مسلمان بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ ہمیشہ یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میری پیاری بہنوں، صحابہ کرام کی جماعت جن سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کا اعلان اور جنہیں راضی کرنے کا اعلان قرآن مجید میں کر دیا ہے، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے بڑے حریص اور لالچی تھے، چاہے وہ اطاعت ان کے اوپر فرض اور واجب تھی یا نفل اور سنت اور ثواب والا عمل تھا، وہ ہمیشہ حریص ہوا کرتے تھے، لالچی ہوا کرتے تھے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، اور ہمیشہ ایسے عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے جو عمل انہیں اللہ تعالی کی رضامندی سے قریب کر دے، اللہ کی رضامندی سے قریب کر دے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات ہمیشہ اس بات کی ٹوہ میں رہا کرتے تھے کہ کہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، ملاقات ہو جائے، اور ان سے ان افضل بہتر عملوں کے بارے میں پوچھ لیں جو عمل انہیں اللہ تعالی سے قریب کر دے۔ صحابہ کرام کے سوالوں پر حسب ضرورت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے، اور وہ جواب دیا کرتے تھے جس سے صحابہ کرام فائدہ اٹھا سکیں اور اللہ کے قریب ہو سکیں، چاہے وہ فائدہ مالی فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ ہو یا سماجی فائدہ ہو، وہ اللہ تعالی کی اطاعت کر کے فائدہ اٹھا سکیں، چاہے جس طرح کا فائدہ ہو۔ آئیے اب آج ہمارے سماج پر اگر ہم نگاہ ڈالیں میری بہنوں، اور صحابہ کرام کی عادتوں اور حالتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ابھی عرض کیا گیا کہ صحابہ کرام اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کیا تھے؟ حریص اور لالچی ہوا کرتے تھے۔ انہیں ایک لالچ ہوا کرتی تھی کہ کون سا افضل عمل میں جان جاؤں اور میں اسے کر کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں، اللہ کی خوشنودی پالوں، اور وہ ٹوہ میں رہا کرتے تھے، پتہ لگایا کرتے تھے کیا آج ہمارے مسلم سماج کے مردوں اور عورتوں کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم لوگ دین کی معلومات حاصل کر کے ان عملوں کے بارے میں جانکاری حاصل کر کے اور کر کے اللہ کی رضا سے قریب ہو جائیں۔ 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں گی،
دو چار مرد بھی اکٹھا بیٹھتے ہوں گے، کبھی ایسا نہیں ہوتا یا بہت کم ہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہمیں بتلا دیجئے، یہ دین کی بات بتلا دیجئے، یہ مسئلہ ہمیں بتلا دیجئے۔ یہ باتیں ہمارے مسلم سماج سے اکثر غائب ہے، اور اسی وجہ سے مسلم سماج کے اندر افضل عملوں کے بارے میں، ان عملوں کے بارے میں جو عمل رب سے قریب کر دے، ان علاجوں کے بارے میں جو علاج ہمیں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر ابھارے، اکثر نادانی ہے نادانی کی نہیں؟ اور جتنی ہی نادانی رہے گی اتنی ہی بدعملی رہے گی، اور جتنا ہی صحیح علم رہے گا اتنے ہی عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، سب سے حدیث کا پہلا ٹکڑا کیا بتاتا ہے؟ فرمانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس۔ اللہ تعالی کے نزدیک، میں نے غور سے سنیں گی مشاہدین کرام، آپ لوگ بھی غور سے سنیں گے عمل کرنے کے لیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک سارے لوگوں میں سب سے زیادہ پریے، محبوب، پسندیدہ وہ مرد اور وہ عورت ہے جو لوگوں کے لیے دین اسلام اور شریعت مطہرہ کی اجازت کے مطابق فائدے مند ہو، لوگوں کے لیے کیا ہو؟ نفع پہنچانے والا ہو، فائدہ مند ہو۔ فائدہ شریعت کے مطابق فائدہ، ورنہ ایک شرابی کو شراب دے دو، فائدہ پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ ایک غیبت کرنے والے کا ساتھ دو، غیبت کرنے والے کو انٹرسٹ آتا ہے کہ نہیں؟ ایک چور کی مدد کرو، چور کا فائدہ ہو، شریعت کی اجازت کے بعد، دین اسلام کے مزاج کے مطابق۔ تو لوگوں نے اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، نفع پہنچانے والا ہو، چاہے وہ نفع کسی کی کوئی پریشانی دور کر کے اسے پہنچایا جائے، یا مال سے پہنچایا جائے، یا کوئی مفید مشورہ دے کر کے پہنچایا جائے، یا اس کا غم ہلکا کر کے پہنچایا جائے، کسی بھی طرح کا فائدہ جو فائدہ پہنچانا جائز ہے وہ سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ تو کیا آپ لوگ، ہم لوگ آج سے یہ ٹھانیں گے کہ بغیر مطلب پرستی کے، بغیر فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے؟ اور اللہ جانتا ہے کہ کون کس مقصد کے لیے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص دے۔ یہیں پر ہی لگے ہاتھ یہ بھی عرض کر لوں، جیسا کہ میری عادت ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ دین کی تعلیم دینا فائدہ پہنچانا ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ اور اس سے بڑا فائدہ کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کہیں گی میں تقریر نہیں کر پاتی، میں درس نہیں دے پاتی، تو درس میں بلا تو سکتی ہے، بلا سکتی کہ نہیں بلا سکتی؟ درس میں آنے والوں کے لیے دل نرم کر دینے والی باتیں تو کر سکتی ہیں۔ اے میری بہنوں، اے سامعین کرام، یقیناً
بغیر مال اور دولت خرچ کیے ہوئے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی پوسٹ پر ہیں، مقام اور رتبے پر ہیں، اپنے مقام اور رتبے کے ذریعے فائدہ پہنچائیے۔ ایک مثال زندہ ہمارے سامنے مرکز الخیر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقی دے، اس کے ٹیچروں کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ کوئی آیا اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے اور مجھے موقع مل گیا، آپ کو موقع مل گیا، آپ گئے سفارش کر دیے کہ اس بچے کا داخلہ لے لیجئے۔ فائدہ پہنچایا آپ نے کہ نہیں فائدہ پہنچایا؟ لابھ پہنچایا کہ نہیں فائدہ پہنچایا؟ راستہ ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، اینٹ پڑی ہوئی ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، گندگیاں پڑی ہوئی ہیں، اگر ہم اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیے تو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کوئی بیمار ہے، پتا چلا کہ فلاں بیمار ہے، اگر شریعت اجازت دے رہی ہے تو اس کے گھر جا کر کے زیارت کر لیے، اور نہیں تو موبائل ہی سے حال چال معلوم کر لیے۔ فائدہ پہنچایا، دل میں خوشی ہوئی کہ نہیں؟ فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچا؟ تو اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ مومن مسلمان مرد اور عورت ہے جو فرض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ حرام ناجائز کاموں سے بچتے ہوئے لوگوں کے لیے مفید ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ تو لوگوں کی بات ہوئی۔ آئیے آگے دیکھیں وہ عمل، وہ کردار، وہ اخلاق جو اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بات جان لیجیے کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان ہے، توحید ہے، نبی کی سنت کی پیروی اور اسے فالو کرنا ہے، فرض عبادتوں کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ، ہے نا؟ واجب عبادتوں کی ادائیگی، بڑے اور حرام کاموں سے بچنا، یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کاموں کے علاوہ جو بھی میں نے بتلایا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس گزارش کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اے میری بہنوں، آپ کے لیے میدان کشادہ ہے، اور آپ بذات خود یا اپنے بچوں اور شوہروں کے ذریعہ بہت بڑا افضل عمل کر سکتی ہے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، کسی کو غم ہوتا ہے، کسی کو خوشی ہوتی ہے، کوئی تندرست رہتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کسی کو کوئی بھاگ کر ٹینشن آ جاتا ہے، کوئی ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام اور اللہ کا یہ دستور ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے اور کوٹ کیجئے میری بہنوں، سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں، سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ پہلا عمل سرور یدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، کسی بھی مسلمان کے دل میں کیا کرنا؟ خوشی داخل کرنا، چاہے وہ مسلمان رشتہ دار ہو، ناطے دار ہو، پڑوسی ہو، اجنبی ہو، پہچان کا ہو یا غیر پہچان کا ہو، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ، سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ خوشی داخل کرنے کے
بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پر گھر پہ مچھلی بنی، زیادہ نہیں، ایک بوٹی، میں نے پڑوس کے گھر میں پہنچا دیا. ثواب کس سے چاہتے ہیں؟ جس گھر میں ہم نے پہنچا. اگر وہ گھر والے یقیناً قناعت پسند ہوں گے، لالچی نہیں ہوں گے، تو آدھی بوٹی جو مچھلی پہنچائے ہیں اس سے ان کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پیٹھا بنایا، آپ لوگ پیٹھا بہت بناتی ہے نا، دل بھری. جب دل بھری کا نام سنا کر میں نے آپ کے دل کو خوش کر دیا، تو اگر دل بھری بنا کر کے آپ کے گھر میں پہنچا دے تب کتنی خوشی ہوگی. ایک آدمی جا رہا تھا پیدل، تھکا، ہم موٹر سائیکل سے جا رہے تھے. ملک کے قانون کو فالو کرتے ہوئے میں نے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ ارے آج اتوار کے دن ہے، جا رہا ہوں سبزی لانے. آئیے میری گاڑی پر پیچھے بیٹھی ہے، میں پہنچا دوں گا. اور کوئی اپنی گاڑی پہ بٹھا لیا تو میرے دل میں خوشی داخل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے آپ لوگ. پٹرول وہی لگا. ایک دن میں آ رہا تھا اپنے تلسی پور ڈسٹرکٹ سے، اور میں بھی مونگ پھلی خریدا، منہ میں تھوڑا ڈالتا رہا، پیدل چل رہا تو جھک جھاپ کے جیسا چلنے کے اللہ نے طاقت دی ہے. یہاں جب موڑ پہ پہنچا تو ایک آدمی لا کے 11 بج رہے تھے رات کے، موٹر سائیکل لا کے کھڑی کیا. مولانا آپ بیٹھ جائیے، میرا لڑکا پہنچا دے گا. اتر گیا، لیکن میں تھوڑا سا دبا کہ بھائی 11 بج رہے ہیں، میں اکیلے ہوں. تو کہا ڈرو نہیں مولانا، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ بیٹھیے، میرا لڑکا آپ کے گھر پہ پہنچا دے گا، راستہ بتائیے. یقیناً مجھے خوشی ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ بہت خوشی ہوئی بھائی. دو خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آج بھی بعض مسلمانوں کے اخلاق بہت نرالے اور انوکھے ہیں. دوسری بات ٹھنڈی لگ رہی تھی، آسانی سے گھر پہ آ گیا. کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، جو جائز خوشیاں ہوں، خوشی چاہے پیسے کے ذریعہ، چاہے مشورے کے ذریعہ، چاہے اس کی کچھ مدد کر کے، چاہے ہدیہ اور تحفہ کر کے، چاہے اگر وہ پسند کرتا ہے اس کے گھر زیارت کے لیے جا کر کے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو میری بہنوں، شریعت کی اجازت کے بعد جتنی طاقت رکھتی ہوں، خوشی مسلمانوں کے دلوں میں داخل کرو. آپ نہیں کر سکتے اپنے شوہروں کے ذریعہ. یہ اسلام کی تعلیم اور بہت ہی عمدہ اخلاق ہے. تو کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ اللہ کے یہاں محبوب ترین عمل ہے. دوسرا پسندیدہ عمل، کسی کی کوئی تکلیف دور کر دینا. کسی کے اوپر کوئی سختی ہے، کوئی کٹھنائی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کی تکلیف کو دور کر دینا. مجھے پتا چلا، مثال دے رہا ہوں، کہ ہمارا ایک بھائی سر درد سے پریشان ہے. میں گیا، سر پہ ہاتھ رکھا، دعا پڑھی، تسلی دلایا. کچھ پریشانی ان کی ہلکی ہوگی کہ نہیں ہلکی ہوگی؟ ہوگی ہلکی کہ نہیں بہنوں؟ ہوگی ہلکی. کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی، ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی کہ ہاں محبوب عمل ہے. ابھی اور آگے بڑھ لیجئے. ہو سکتا ہے ہم سارے لوگوں کی پریشانیاں نہ جان سکیں، لیکن پڑوس والوں کی پریشانیاں تو جان سکتے ہیں نا. اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی پریشانیاں تو جان سکتے ہیں نا. لیکن کیا کبھی ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بڑا محبوب ترین عمل ہے. تیسرا عمل، پہلا عمل خوشی داخل کرنا دل میں، دوسرا عمل کسی کی پریشانی دور کرنا، تیسرا عمل سنو،
او یقضی عنہ دینن، کوئی مسلمان آدمی ہے اپنی ضروریات زندگی، واجبی ضروریات زندگی کے لیے قرض لیا، لیکن بیچارہ قرض نہیں ادا کر پا رہا ہے، بہت مشقت ہے، قرضدار مانگ رہا ہے، اس کی قرض کی ادائیگی میں مدد کرنا، اور جو نیک نیتی کے ساتھ کسی کی قرض کی ادائیگی میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ اللہ دل دیکھتا ہے۔ قرضدار کی مدد کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ بھائی ایک قرضدار ہے کہ وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، پیسہ ہونے کے بعد نہیں دیتا ہے، اس کے ساتھ تو برتاؤ اور معاملہ دوسرا کیا جائے گا۔ لیکن ایک قرضدار ہے، بیچارہ کوشش کرتا نہیں ادا کر پاتا، 10,000 روپے آپ کا میں قرضدار ہوں، آپ یا آپ کے شوہر کسی ذریعے کہے مولانا آپ پریشان نہ ہوجئے، مجھے 9,500 ہی دیجئے گا یا 9,900 ہی دیجئے گا، 100 روپے میں معاف کرتا ہوں۔ مدد ہوئی قرضدار کی کہ نہیں؟ کوئی مدد کی نہیں؟ یا جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یا آدھا معاف کرتا ہوں اور نہیں معاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی قرضدار آپ کو پریشان کیا اور لیجئے مولا صاحب ہمارے پاس تو زیادہ نہیں، یہ قرضہ لیجئے اور اس کو دے دیجئے اور مجھے میرا قرضہ واپس کر دینا۔ کسی کی قرض ادا کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے۔ چاہے بیٹیوں کا قرضہ ہو، چاہے بھائیوں کا قرضہ ہو، چاہے جیٹھانیوں اور نندوں کا قرضہ ہو، خالاؤں پھوپھیوں کا قرضہ ہو، کسی بھی مسلمان کا قرضہ ہو، شرط یہ کو لیمار اور بیمان نہ ہو، ورنہ اور بیمانی کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے ہاں محبوب عمل او تطرد عنہ جوعا، کسی کی بھوک ختم کر دینا۔ آج ہم سب میں سے اکثر کر سکتے ہیں، لیکن اب پہلے پتہ لگائیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ بیچارہ سال بھر سے خالی دال چاول کھا رہا، مرغی کا منہ نہیں دیکھنے کو پایا، کباب کا منہ نہیں دیکھنے کو پایا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ جانور بھی اگر بھوکا پیاسا ہے تو اس کی بھوک کو ختم کر دینا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا دل کشادہ ہوگا، تب ہے بات کی نہیں؟ آپ لوگ کشادہ دل ہے کہ کنجوس ہے؟ پہلے بتائیے۔ کشادہ دل ہے کہ کنجوس ہے آپ لوگ؟ ہاں، اگر کنجوس ہے تو دعا کیا کیجئے اللہم انی اعوذ بک من البخل والشح، اللہ کنجوسی اور بخیلی سے میں پناہ مانگ۔ پہلی بات تو دل کشادہ ہو، دوسری بات سماج میں شریعت کی اجازت کے بعد ہم سماج کے حالات کو پتہ بھی لگائیں، ہے کہ نہیں؟ سماج والوں کے حالات کے بارے میں آج اگر آپ سے پوچھا جائے بھلا بتاؤ کہ جس سماج میں آپ رہتی ہیں یا جس صوبہ میں، جس گاؤں میں آپ رہتے ہیں، کتنے ایسے لوگوں کا گھر اور در جانتے ہیں جن کے ہاں کبھی کبھی فاقہ ہو جاتا ہے، مجبوری ہو جاتی ہے۔ آپ سماج میں جب نگاہ ڈالیں گے میری بہنوں تو بعض فیملیاں ایسی ہیں کہ اگر کوٹے راشن کا چاول نہ پائے تو ان کے ہاں راشن نہیں رہتا ہے، اور راشن کا چاول ہمیشہ فکس وقت پر نہیں ملتا۔ تو کسی کی بھوک کو ختم کر دینا، کسی کی پیاس کو ختم کر دینا، یہ اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلِأَنَا أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، یعنی مسجد نبوی، کسی کی ضرورت کے لیے جانا، کسی کی ضرورت پوری کروانے کے لیے اس کے ساتھ نکل کر کے جانا، کتنا بڑا افضل عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم تھکیں گے، ہمارا وقت لگے گا،
لیکن کتنا بڑا عمل. اگر میری بہنوں میرے بھائیوں ہمیں مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے. آپ سارے لوگوں کو اللہ حلال مال سے حج اور عمرہ حرمین شریفین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی آمین. مسجد نبوی کے اندر ایک وقت نماز پڑھنے سے 1000 وقت کے برابر ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے. اور اگر مسجد نبوی میں 1 مہینہ مسلسل اعتکاف کرنے کا موقع مل جائے تو ہمارا بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ توفیق دے کہ ہم مسجد نبوی کے اندر جائیں، 1 ہفتہ 10 دن 15 دن 1 مہینہ اعتکاف کریں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے بالکل خالی کر لیں. یہ ثواب اگر حاصل کرنا ہے، آج پیسے نہیں ہیں، صحت نہیں ہے کہ ہم جا کے مسجد نبوی کے اندر چند وقتوں کی نماز پڑھ لیں یا اعتکاف کر لیں. تو کیا شریعت کے اندر کوئی ایسا عمل ہے جسے ہم اللہ تعالی سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے دل کی سچائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کریں اور مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے کے برابر ثواب حاصل کر لیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاؤں، یہ میرے نزدیک مسجد نبوی میں مسلسل 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. سمجھ پائیں آپ لوگ کہ نہیں؟ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. کیا؟ کہ میں کسی کی ضرورت میں ہیلپ، مدد، تعاون کرنے کے لیے، اس کی ضرورت پوری کروانے کے لیے اس کے ساتھ نکل کر جاؤں. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے نا. ہو سکتا ہے عورتیں نہ کر پائیں، عورت کو عورت ہی کے ساتھ جانے کی اجازت ہے، لیکن ہم مرد لوگ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں، عورتیں بھی کر سکتی، بات نہ کریں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں. شریعت کے دائرے میں، پردے کے دائرے میں کسی بچی کو، کسی عورت کو گولڈ خریدنا ہے، ہار خریدنا ہے، وہ بیچاری اتنی جانکار نہیں ہے جتنی جانکار سونار کے بارے میں، سونے کے بارے میں آپ کو جتنی جانکاری ہے. اس نے کہا کہ بہن جی اپنے شوہر سے اجازت لے کر کے چلتی کسی سونار کے پاس اور مجھے ایک انگوٹھی خریدوا دیتی. آپ اس بہن سے دنیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، اللہ تعالی سے اس ہیلپ پر ثواب حاصل کرنے کے لیے گئی، تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ یہ عمل محبوب ہے اللہ کے رسول. اس سے پتہ چلتا. اور میری بہنوں ذرا سوچو، یہ جتنی چیزیں آپ تک بتائی گئی ہیں، اگر مسلم سماج کے لوگ، مرد اور عورت، رب کی اجازت اور رب کی شریعت کے مطابق کرنے لگے تو سماج کے اندر پیار، محبت، ہمدردی، غمگساری پیدا ہوگی. آپ لوگ بات نہ کریں بہنوں، یہ ریکارڈ ہو رہا. میں کہتا ہوں بار بار تو لوگ کہیں گے مولانا کے کلاس میں کیسے لوگ آتے ہیں، بار بار روکنا پڑتا ہے. ہماری بھی عزتی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ تھوڑا ساٹے کا پر بھی ہو جائے گا. جب کوئی دین کی بات ہو تو غور سے سنیں. آپ چلی گئی اس کے ساتھ انگوٹھی خریدوانے کے لیے، اپنے شوہر سے اجازت لے کے پردے کے دائرے میں.
چاہے انگوٹھی اس کو ملی یا نہ ملی، یہ عمل اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانا اتنا محبوب ہے کہ جتنا مسجد نبوی میں ایک مہینہ تک آج 15 دن سے کھانسی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے. اللہ شفا دے آپ سبوں کو اور ہمیں کو. اور آگے سنیے، ذرا سنیے گا بڑے غور سے، بات لمبی نہ ہونے پائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کفا غضبہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنے غصے کو پی لے گا، نکل لے گا، روک لے گا، اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. پردے کی چیزوں پر اللہ اس کے پردہ ڈالے گا. اللہ ہماری کمیوں پر، ہمارے گناہوں پر، ہمارے جسموں پر پردہ ڈال دے. یہ بہت بڑی کامیابی ہماری ہے کامیابی کی نہیں؟ تو اگر اپنے پردے کی اندر رکھنے والی چیزوں پر پردہ چاہتی ہیں، چاہے وہ گناہ ہو یا کوئی چیز، تو اپنے غصے کو پی لے. اور غصہ مرد کے اندر بھی آتا ہے. کہیں مرد کا غصہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کہیں عورت کا. آج نند اور بھاوج کے اندر اکثر، چونکہ میں عورتوں کو مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ 10 عورتوں کے لیے ہے، دوسرے مرد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. نند اور بھاوج کے اندر زیادہ جھگڑا ہوتا ہے نا، تو سماج بکھر جاتا ہے نا. اب اللہ جانے نند کی غلطی ہوتی کہ بھاوج کی غلطی ہوتی ہے. کہیں نند کی غلطی ہوتی ہے، کہیں بھاوج کی. اور یہ اکثر ہوتا غصہ کی وجہ سے ہے، بات کی نہیں؟ اکثر ہوتا ہے سماج کے اندر، گھروں کے اندر جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اکثر غصے کی وجہ سے. غصہ آیا، ہم نے پی لیا. بچوں پہ غصہ آتا آپ لوگوں کی نہیں؟ چاہے بڑے بچے ہو چاہے چھوٹے. ہمارے سماج کے اندر ہمارا یا سماج کے لوگوں کا مزاج غصہ آیا پیٹ کے رکھ دو. غصہ آیا پیٹ کے رکھ دو. علماء کے اندر بھی، عوام کے اندر بھی، مردوں کے اندر بھی، عورتوں کو غصے کو پی لینا یہ ایک ایسا محبوب ترین عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی کرے گا. اور غصے کے حساب سے عمل کر لینا پچھتاوا، شرمندگی کا سبب ہوتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدم غیظتاً ولو شاء ان یمدیہ امدہ ملأ اللہ قلبہ رجاء یوم القیامہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا غصہ گھونٹ لے، پی لے، حالانکہ وہ یہ طاقت رکھتا تھا کہ اپنے غصے کے حساب سے وہ فیصلہ کر ڈالے، لیکن اس نے غصہ پی لیا. مجھے میرے بچوں پہ غصہ آیا، چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے. بہوؤں پر غصہ آیا، چاہے بڑی بہو ہو یا مجھلی. اور اتنا غصہ آیا کہ میں اٹھ کے 2 تماچا لگا سکتا تھا. جو کھانا بنا کے کھلا رہا ہوں پابندی لگا سکتا تھا، لیکن میں نے پی لیا. اللہ توفیق دے غصے کو پینے کی. تو اللہ تعالی قیامت کے دن میرے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. دنیا میں ہم نے غصہ پیا، میں اپنے غصے کے مطابق فیصلہ لے سکتا تھا، مار سکتا تھا، کھانا بند کر سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے غصہ پی لیا کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالی قیامت کے دن غصہ پینے والے جو کر سکتے تھے اپنے غصے کے حساب سے، ان کے دل کو امید سے بھر دے گا. اور قیامت کے دن ہمیں کیا امید ہوگی میرے بہنوں؟ کہ اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے، اللہ جنت میں داخل کر دے. یہی امید رہے گی اللہ تعالیٰ سے نا. اللہ جہنم سے بچا لے.
اور آگے فرمایا اللہ کے وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى تَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ۔ آپ جانتی ہیں میرے بہنوں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری بچیوں کو توفیق دے، ہماری ان بہنوں کو، سارے مسلمانوں اور ان کی گھر والیوں کو توفیق دے۔ پل صراط بڑا خطرناک ہے، جو جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اسے پار کر کے ہی جنت کے اندر کوئی پہنچ پائے گا، جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور پھسلنے والا ہے، قدم اس پر جمے گا نہیں، چاروں طرف کمان نما لوہے لگے ہوئے ہیں، وہ اس دن بہت سارے لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے اور وہ کٹ کے کہاں گر جائیں گے؟ دوزخ میں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے مولا، اللہ ایمان اور عمل کے ساتھ دیگر وہ اعمال عبادتیں کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارا قدم پل صراط پر ثابت قدم رہے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا یا پوری کروانے کے لیے گیا، یہاں تک کہ اس کے جانے سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی، تو ضرورت پوری کروانے کے لیے جانے والے آدمی کا قدم اللہ تعالی اس دن جمائے رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا، جس دن لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے، یعنی پل صراط پر پگ اللہ تعالیٰ دے گا، ثابت قدمی دے گا، اگر اخلاص کے ساتھ، اگر وہ توحید والا ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، واجبات کا پابند ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو ثابت قدم رکھے گا۔ ایک تو گیا تو اسے اعتکاف کے برابر سوا، لیکن اس کے جانے سے ضرورت پوری ہو گئی۔ مثال کے طور پر ہمارا کوئی بھائی، مسلمان بھائی گھر بنوا رہا ہے، اس نے کہا مولانا اینٹ کہیں ملتی ہے؟ ہاں بھیا ملتی ہے، چلو چلتے ہیں خریدوا دیتے ہیں۔ نیک نیتی سے، دلالی کرنے کے لیے نہیں، مکاری کے لیے نہیں، 10 روپیہ جانے میں لگا کر 50 روپیہ لینے کے لیے نہیں، نیک نیتی سے کہ ہمارا بھائی ہے، گیا اور اینٹ خریدوا دیا، اسی کے پیسے اپنی موٹر سائیکل سے لے گیا، اس کا اینٹ لینے میں لیا۔ اگر ہماری نیت کے اندر اخلاص ہے تو انشاءاللہ پل صراط پر اللہ تعالیٰ قدم کو مضبوط رکھے گا۔ اب آپ لوگ کہیں گے میں کیا کروں؟ دیکھو کس کو سلائی آتی ہے، عید کا موسم آتا ہے، شادی بیاہ کا موسم آتا ہے، منگا لو کپڑے، سل ڈالو، دل میں خوشی بھی داخل کرنا ہوگا، ضرورت بھی پوری کرنا ہوگا، مدد بھی کرنا ہوگا۔ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو بہرحال آج ہم اپنا وقت نکالیں نا، تھوڑا سا مہینے میں ایک بار، سال میں 2 بار جانے، کسی کی ضرورت کے وقت اس کا کام کروانے کے لیے اسی کے خرچے سے چلے جائیں، تب بھی یہ ثواب ملے گا۔ میرے بہنوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو بیان کیا گیا ہے یہ عمدہ اخلاق، نرالا اخلاق، دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی سے پر کر دینے والا اخلاق، سماج کے اندر انسانیت پھیلانے والا اخلاق اور قربت کا اخلاق یہ ہے۔ اور اگر بدخلقی ہے، بول اچھی نہیں، چال اچھی نہیں، انداز اچھا نہیں، اور یہ وہی کرتا ہے بدخلقی جو غرور و گھمنڈ والا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل العسل۔ برا اخلاق، برا بیوہار عمل کو ایسے ہی ضائع اور برباد خراب کر دیتا ہے جیسے شہد میں سرکہ ڈال دو تو شہد خراب ہو جائے گا، شہد کیا ہو جائے گا؟ خراب۔ اللہ کا سب سے بہترین فرائض کی پابندی کرنے کے بعد وہ بندہ اچھا ہے جس کا اخلاق بڑا اچھا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول اکرم نے کہا
کہ تم اپنے بھائی سے جب ملو تو مسکراتے چہرے سے ملو، یہ مردوں کے لیے ہے، اور عورت عورت سے ملے تو کیا کرے؟ یہ نہیں کہ عورت مرد کو دیکھ کے مسکراتے چلے، ہاں اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، ہاں بھائی کو تو سب دیکھ کے مسکراتی ہے نا، اپنے سگے بھائی کو، ہیلو، اپنے بھائیوں کو اگر آ جائے مہمان بن کے تو سب دیکھ کے مسکراتی ہو نا، مسکرانا بھی چاہیے، گلے بھی ملنا چاہیے، ماتھا بھی چومنا چاہیے اگر عمر میں بڑا ہے کہ نہیں، چھوٹا ہے تب بھی گال پہ بوسہ لینا چاہیے، ابو آ جائیں ملنا چاہیے، ماتھا چومنا چاہیے، گلے ملنا چاہیے، اور ان کے پسندیدہ چیز کو بھی پیش کرنا چاہیے۔ خیر یہ تو سماج میں ہے، بھائیوں سے ملیں گی، ابا سے ملیں گی، کیا شوہر سے بھی ایسا ملتے ہیں؟ بہنوں تعلیم دے رہا ہوں، کوئی یہ نہ محسوس کرنا کہ میں طنز کر رہا ہوں، میرا کام ہے سدھرنا اور سدھارنا، اللہ ہمیں سدھار دے اور ہمیں سدھارنے کا سبب گزرے۔ کیا شوہروں سے بھی ملتے ہیں اس طرح؟ ابا نے حق نہیں دیا ہے وراثت میں، گبن کر لیا، ہڑپ کر لیا، اپنے بچوں میں جائیداد کو بانٹ دیا ہے، لیکن ابو ہیں، ان کے ہر عیب و ہنر سے ہمیں محبت ہے۔ شوہر اگر اپنی پسند چلا لے، ہماری پسند کے خلاف کپڑا لا دے تو اس کو ہم سلیں گے ہی نہیں، پہنیں گے ہی نہیں، ہے بات کہ نہیں؟ معاشرے میں یہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس سے معمولی حرکت پر دو خاندان بٹ جاتے بہنے، خاندان کو باندھے رکھنا، سنوارے رکھنا، اور شریعت کے مطابق خاندان والوں کے درمیان پیار و محبت پیدا کرنے کا بہترین رول عورت ادا کر سکتی، مرد تو ادا ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سارے عملوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے درس میں کیا میں نے بتلایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پریہ محبوب وہ آدمی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جو شریعت کی اجازت کے بعد لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد افضل اور محبوب عمل کیا ہے؟ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، یا کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کر دینا، چاہے جس ذریعے سے بھی، یا کسی مسلمان کے قرض میں قرض ادا کرنا یا مدد کرنا، کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دینا، کسی مسلمان کی ضرورت پوری کروانے کے لیے جانا مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ اللہ کے رسول کے ہاں محبوب ہے۔ اور اگر کوئی اپنا غصہ روک لے تو اللہ اس کے اوپر پردہ ڈالے گا، اس کے چھپانے والی چیز، چاہے گناہ ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ اور جس نے کوئی غصہ پی لیا، حالانکہ وہ اس بات کا شکتشالی اور طاقت رکھتا تھا کہ وہ اپنے غصے کے حساب سے فیصلہ کر ڈالے، تو لیکن غصہ پی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قیامت کے دن امیدوں سے بھر دے گا۔ اور اگر کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کروانے کے لیے گیا اور اس کے جانے کی وجہ سے اس کی ضرورت پوری بھی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو پلسرات پر کیا کرے گا؟ ثابت قدم رکھے گا، جمائے رکھے گا۔ اور برا اخلاق عمل کو ایسے ہی رائگاں برباد اکارت کر دیتا ہے جیسے کہ شہد کو سرکہ برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے ہاں خوشی پانے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ سارے ذکر کردہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدد فرمائے، آمین
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں معاف کریں گے، 15 روز سے کھانسی آتی ہے، لیونگ کیا کیا ادرک کھاتا ہوں لیکن معلوم نہیں کیوں جاتی نہیں، تو بیچ میں کھانسنے کی آواز آئی، تو اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی تو معاف کریں گی۔ اور